یا اللہ انسان کو سکون دیتا ہے تاکہ وہ اسے یاد کرے؟ اس کو غلط جو ہے سمجھا گیا ہے. یعنی یہ جو لفظ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے ذکر میں سکون ہے، یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے. کیونکہ ہم نے مذہبی لوگوں کو بھی دیکھا ہے پریشانی کی حالت میں، نہیں، ولیوں کو بھی دیکھا ہے پریشانی کی حالت میں، نہیں. اب تبلیغ کرنے والے کہتے ہیں کہ بھئی اللہ کا سکون حاصل ہوگا، دل میں اللہ کو لے آؤ. وہ دل اللہ اللہ کرتا ہے، اس کے باوجود بھی بے سکون ہی رہتا ہے بندہ. تو یہ جو قرآن مجید نے لفظ کہا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تو یہ اطمینان جو ہے یہ دنیاوی سکون کی طرف اشارہ نہیں ہے. یہ اطمینان کس بات کا ہے کہ قلب کی ایک بھوک تھی، ایک پیاس تھی کہ اس میں اللہ کا ذکر، نور، اللہ کا نام آئے، تو قلب کی وہ پیاس بجھ گئی. ظاہری سکون جو دنیا میں ہم چاہتے ہیں اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں، ورنہ ایسا ہوتا تو آدمی کے اوپر بہت سے لوگ ہیں، قرضہ چڑھا ہوا ہے، پریشانی ہے، یہ بل دینا ہے، وہ بل دینا ہے، پریشانی کے عالم میں ذکر کر رہے ہیں. اللہ کے ذکر میں سکون ہوتا تو ذکر کرتے رہتے، اللہ تعالیٰ تمہارے بل پے کر دیتا. ایسا ہوتا ہے؟ ایسا تو نہیں ہوتا نا. تو وہ جو ظاہری پریشانی ہے وہ اپنی جگہ ہے. جو پریشانی ظاہری تمہیں ہے وہی ولیوں کو ہے، وہی نبیوں کو ہے. اب جیسے اللہ نے کہا ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو آپ سمجھیں گے لے بھائی اللہ نے تو کہا اس کے اوپر کوئی خوف نہیں ہے نا. اچھا، اب اگر ولیوں پہ سے خوف ہٹ گیا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافروں سے بچ کے مکہ سے مدینہ ہجرت کیوں کرتے؟ ذرا ٹھنڈے دل سے سوچیں. بھئی کوئی خطرہ لاحق تھا نا، کیونکہ ان کا منصوبہ تھا کہ آج محمد رسول اللہ کے اوپر جان لیوا حملہ ہوگا. لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کو بلایا کہ میرے بستر پہ لیٹ جاؤ. اچھا، اگر ظاہری طور پر دیکھا جائے تو حضور کا جو یہ عمل ہے یہ بھی بڑا خطرناک تھا کہ بھئی اپنی جگہ ان کو پھنسا دیا، چلو تو لیٹ جا، ہے نا. آج کے دور میں اگر ہم کسی کے ساتھ ایسا کریں تو وہ تو سارے مخالفین کا ایک گروپ بن جائے گا. اگر ہم کسی کے ساتھ ایسا کریں، یعنی اگر ہم کہیں کہ یار لوگ یونس کو مارنے کے لیے آ رہے ہیں، ہے نا، تو امجد تو میرے بستر پہ سو جا. سب سے پہلے تو امجد کو وسوسہ آئے گا، لے بھئی آپ بھاگ کے جا رہے ہیں، مجھے بھی لے جاؤ ساتھ، مجھے کیوں لٹا رہے ہو نا بھائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی یہ نہیں کیا فو آپ نے وہاں پر آیت الکرسی پڑھ کے صحابہ پہ پھونکی ہو اور کہا ہو اب کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. حضور نے خود متعدد صحابہ کو کہا کہ ہجرت کر جاؤ، پڑوس کا ملک ہے عیسائیوں کا، وہاں جا کے پناہ لے لو. حضور نے خود بھیجا. سرکار کے اوپر لوگوں نے اس طرح کی باتیں اٹھائی نا کہ بھئی ولی ہیں تو ولیوں کو کس بات کا خوف ہے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. تو آپ نے تو چار گارڈ رکھے ہوئے جو بندوق لے کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں. تو ولیوں کے لیے تو اللہ نے کہا ہے کہ ان کو خوف ہی نہیں ہے، آپ نے تو بندوقوں والے گارڈ رکھے ہوئے ہیں. خیر، سرکار نے جو سچ تھا، حق تھا، وہ بتایا کہ یہ اپنی مرضی سے کھڑے، میں نے تھوڑی کہا ان کو کھڑے ہونے کو. ہاں، ان کی میرے لیے مدد صرف اتنی ہے کہ گاڑی واڑی جب پنکچر ہو جاتی ہے تو یہ پنکچر لگا دیتے ہیں. اچھا، اب یہ بات سرکار کے اوپر تو مخالفین نے اعتراض کر دیا کہ بھئی آپ نے گارڈ کیوں رکھے ہوئے ہیں؟
حالانکہ سرکار نے نہیں رکھے، وہ اپنی مرضی سے کھڑے ہوئے. اور پھر آپ نے دیکھا ہی ہوگا انجمن سرفروشان اسلام کے جو جلسہ جلوس ہوتا تھا، اس کے اندر وہ لوگ جن کو تشریف دھونے کی تمیز نہیں تھی، وہ فوجی وردی پہن کے ٹک ٹک کر کے سرکار کے ساتھ آگے چل رہے ہیں. وہ جو اسکاؤٹ وغیرہ بنتے تھے، ان کو ایک تھپڑ مارے تو ساری جو ہے وہ نکل جائے، یعنی سیکورٹی گارڈ ہونا. ان کو چلنا ہی نہیں آتا تھا. ان کو سرکار گوھر شاہی کو تھوڑی کسی چیز کی ضرورت تھی، کوئی ضرورت نہیں تھی. لیکن اگر دیکھا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی تو ہاتھ میں تلوار لے کے صحابہ کرام کھڑے ہوتے تھے. جیسے کہ ایک واقعہ ہے، اب ذہن میں یہ رکھیں، آج تو ہم جب مکہ مدینہ جاتے ہیں تو وہاں بڑا درخت وغیرہ لگ گئے ہیں، بہت فضا اس کی اچھی ہو گئی. اس کے باوجود بھی ٹیمپریچر کا یہ عالم ہے، 50 تک چلا جاتا ہے. ہاں، اور وقتاً فوقتاً وہاں پر سینڈ سٹارمز آتے ہیں، ریت کے طوفان، اور وہ یوں گھومتی ہے ریت، ہے نا. تو جب وہ ریت کا اڑتی ہے اوپر سے 50 ڈگری سینٹی گریڈ، پسینہ آ رہا ہے، پھر ریت جم رہی ہے یہاں پہ. آج یہ حال ہے، 1450 سال پہلے کتنا برا حال ہوگا. تو اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے جھرمٹ میں بیٹھے ہیں، ان میں سے ایک صحابی کھڑا ہوا اور حضور کی طرف چل کے آنے لگا. عمر بن خطاب نے تلوار نکال لی اور پوچھا، ہاں بھائی تم کیوں حضور کی طرف جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ حضور کی جو ریش مبارک ہے داڑھی، اس میں ذرا سی ریت اڑ کے لگ گئی ہے، تو میں وہ صاف کرنے جا رہا ہوں. عمر بن خطاب نے کہا، حضور کو داڑھی میں ریت کیسے لگ سکتی ہے؟ اس کا سر کاٹ دیا. اچھا، ایک طریقے سے اگر یہ دیکھا جائے تو اس واقعے سے یہ محسوس ہوگا کہ یار اتنا عشق تھا ان کو کہ یہ تصور نہیں کر سکتے تھے کہ حضور کے ریش مبارک میں ریت بھی لگ سکتی ہے. کیا عشق کا عالم ہوگا، یہی سوچیں گے نا. لیکن بات یہ نہیں تھی، کھوپڑی گھومی تھی. بھائی ریت سے بچنے کے لیے تو وہ پہنتے تھے 0 میٹر والا، وہ جو پہنتے ہیں. اب وہ تو انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے مسلمانوں نے تو اس کو جو ہے اس کو سنت سمجھا ہوا ہے. یہی حال امامہ شریف کا تھا، ٹوپی شریف کا تھا. وضو کر کے آئے ہیں آپ، بال ہیں آپ کے گیلے. ان جاہل کے بچوں سے پوچھو، مولویوں سے، یہ امامہ شریف آپ نے کیوں باندھا ہوا ہے؟ سنت ہے. ٹوپی کیوں پہنی ہے؟ سنت ہے. سنت کیوں ہے؟ کیوں ہے سنت؟ وضو کر کے آئے ہو، بالوں کا مسح کیا ہے، گیلے ہیں نا بال. اب اگر بغیر سر کو ڈھانپے نماز پڑھو گے ساری ریت جمع ہو جائے گی. اس لیے امامہ پہنتے تھے، اسی لیے ٹوپی پہنتے تھے. ایئر کنڈیشن مسجد کے اندر کون سی ریت اڑ رہی ہے آپ کے اوپر جو آپ ٹوپی اور امامہ پہن کے نماز پڑھنا چاہتے ہیں؟ ہے نا جہالت کی بات. انہوں نے امامہ شریف کو بڑے واہ واہ اتنی بڑی سنت، جن کو تشریف دھونے کی تمیز نہیں ہے انہوں نے امامہ باندھا ہوا ہے. یعنی دماغ تو ہے ہی نہیں نا. آپ نے سوچے تو صحیح. اسی طرح یہ مسواک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہاں پر ایک ایسا درخت تھا جس کی شاخیں بہت ہی نرم ہوتی تھیں، اور اس کو توڑ توڑ کے حضور دانتوں کو صاف کرتے. ان کے اندر سے رس نکلتا تھا جس سے دانت صاف ہوتے تھے. جیسے ہم ٹوتھ پیسٹ ہوتا ہے، کبھی آپ نے دیکھا ہے کوئی برش ایسے ہی پھیر رہا ہے، اس کے اوپر ٹوتھ پیسٹ لگاتے ہیں پھر پھیرتے ہیں نا. اسی طرح وہ لکڑی ایسی تھی کہ اس کو یوں دبا کے پھیرتے تھے تو اس کے اندر سے رس نکلتا تھا، اس رس سے دانت صاف ہوتے تھے. اب یہ جو موٹی موٹی سفید لکڑی ہے جس کو مسواک بنا کر کے پیش کرتے ہیں لوگ
استعمال کر رہے ہیں، ہے نا؟ اس کے اندر تو وہ ہے ہی نہیں، یہ تو ڈرائی ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب حضور نے وہ مسواک استعمال کر کے پھینک دی، اور یہ استعمال کر کے جیب میں رکھ لیتے ہیں۔ پاکستان میں باقاعدہ مذہبی لوگوں نے مسواک کی الگ جیب بنائی ہے، یہاں برابر میں جیب ہوتی ہے مسواک کی جیب، خوب رگڑا اور پھر اندر ڈال لی۔ اب جب وہ رکھ لی مسواک، اب کیا ہوا؟ سن لائٹ پڑی، ادھر کے جراثیم ادھر کے جراثیم، دیکھو ان کے منہ سے بدبو کیسے آتی ہے، کتنے یعنی بیکٹیریاز ہوں گے جو اڑ اڑ کے اس کو لگتے ہوں گے اور پھر وہی کر رہے ہیں۔ اچھا، اب آج کے دور میں برش آ گیا ہے، ٹوتھ پیسٹ آ گیا ہے۔ ٹوتھ پیسٹ تو وہ ٹیوب میں ہوتا ہے نا، کھلے عام تو جیب میں رکھ کے نہیں گھومتے آپ، ڈھکن لگا ہوتا ہے۔ جب آپ کو استعمال کرنا ہو ڈھکن کھولو، اس کے اوپر یوں ٹوتھ پیسٹ لگاؤ، کر لو، دس از سیف۔ وہ جو لکڑی لے کے تم گھوم رہے ہو ادھر جیب میں لگا کے، سارے جہان کی بدبو اس میں آ رہی ہے، بیکٹیریا آ رہے ہیں، وہ تو تمہارے لیے نقصان دہ ہے۔ لیکن اب یہ سمجھائے کون؟ مسواک کی وہ لکڑی ہے ہی نہیں، وہ تو بالکل پتلی سی لکڑی ہوتی تھی، جیسے یہ تار ہے نا، اتنی پتلی ہوتی تھی وہ لکڑی، برانچز سے توڑ کے حضور استعمال کر کے پھینک دیتے تھے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے اس سے کیا ہو مسواک اور پھر رکھ لیو، دوسری نماز میں دوبارہ استعمال کیا ہو، کبھی ایسا نہیں ہوا، لیکن دماغ ہی نہیں۔ اسی طرح ٹوپی پہننے کا حکم۔ اچھا، پھر مجھے جو بات ستاتی تھی زیادہ تر وہ یہ تھی کہ یہ ہمارے مولوی پاکستان میں، ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں تنگ کرتے ہیں کہ یہ ٹوپی نہیں پہنی۔ پتہ کیا بولتے ہیں مولوی وہاں پہ؟ اگر ٹوپی نہیں پہنے گا نا تو شیطان چپت مار کے جائے گا۔ اچھا، اب وہ خانہ کعبہ میں دیکھا، نماز تو چھوڑو، حج کے اور عمرے کے دوران نہ کسی نے امامہ باندھا ہوا، نہ کسی نے ٹوپی پہنی ہوئی۔ تو اب وہ رول اپلائی کریں جو مولوی نے ہم کو پاکستان میں بتایا تھا کہ جس کے سر پہ ٹوپی نہیں ہوگی شیطان اس کی چپت مار کے جائے گا۔ تو یہ جو حج کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، سب کی ٹنڈ کے اوپر شیطان جو ہے نا مار کے گیا ہوگا۔ پھر تو بے وقوف بنایا ہوا ہے لوگوں کو، جاہل، خود بھی جاہل ہیں، عوام کو بھی جاہل بنایا ہوا ہے۔ کیا سکھا رہے ہیں آج کے علماء لوگوں کو کہ بھائی کھیرا ہرے رنگ کا ہوتا ہے، گنبد خضرا بھی ہرے رنگ کا ہے، تو کھیرے کا چھلکا اتار کے پھینکا تو گستاخی رسول ہو جائے گی۔ سبحان، ویسے تو زہر کا رنگ بھی ہرا ہوتا ہے، نہیں؟ اس سے اتنی نفرت کیوں ہے آپ کو؟ گنبد خضرا کی خوشی میں پی جاؤ بیٹا۔ یہ ساری بکواس باتیں ہیں، اور یہ گنبد خضرا تو ٹرکی والوں نے بنوایا تھا، اس سے پہلے تو گنبد خضرا تھا ہی نہیں۔ جہالت کی بات ہے۔ بھئی کل اگر گنبد خضرا کے اوپر کوئی لال رنگ کر دے پھر کیا ہوگا؟ پہلے گنبد خضرا نہیں تھا۔ جب ٹرکی سلطنت عثمانیہ بنی، ٹرکش کی حکومت آئی، ان کو رسول اللہ سے بڑی محبت۔ جو ٹرکی والے ہیں مسلمان، بہت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت۔ ان کا ایک گورنر تھا، اس کا نام تھا عبد الحمید، گورنر تھا، یوں سمجھ لو کہ بادشاہ تھا۔ ایک شخص جو ہے آیا اور کہنے لگا کہ مجھے بادشاہ سلامت سے ملنا ہے، تو دربار